نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو اوقات صلاۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ایک بات خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پورا سال، پوری زندگی جمعہ کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا تھا۔ زوال ہوتا تھا، آپ تشریف لاتے تھے مسجد میں، خطبے کی اذان دی جاتی تھی، خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھاتے تھے۔ ہمارے اس دور میں کچھ انتظامی امور کی وجہ سے ظہر کی نماز کا وقت جس طرح طے ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کا وقت بھی طے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، ان مسجدوں میں یا جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز کا وقت ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے رکھنا چاہیے۔ جیسے یہاں 1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے 2 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مسجد میں 1 بجے جمعہ کی نماز ہے تو کم سے کم 1 بجے کے بعد 1:15 1:30 بجے ان کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اصل حکم تو وہی ہے کہ زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھے، لیکن اگر جمعہ کے اوقات کچھ تبدیلی کے ساتھ رکھے ہیں تو وہ محلے والے یا وہ مسجد والے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، یا وہ محلے والے جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے اور دوسری مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اوقات اس سلسلے میں اس طرح رکھے جائے کہ ظہر کی نماز کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھا جائے، اور اس میں آدھ گھنٹے کا فاصلہ بہت مناسب ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز 1:30 بجے خطبہ ہے تو 2 بجے ظہر کی نماز ہو، 1:15 بجے خطبہ ہے، 1:45 بجے ظہر کی نماز ہو۔ اور اگر 1:15 بجے خطبہ ہے اور ظہر کی نماز 2 بجے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ ظہر کو بعد میں پڑھے اور جمعہ کی نماز کو پہلے پڑھے۔ اب بعض محلے میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بعض میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو ان محلے والے کو چاہیے کہ جو مسجدیں ہیں جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہیں، اذان جمعہ کے ساتھ اس مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں۔ علماء نے جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف نکلنے کو واجب قرار دیا ہے۔ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بہت سارے وہ کام جو جمعہ کے ہیں اور جمعرات کو فارغ ہو جایا کرتے تھے، ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جمعہ کے کام جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، تو حضرات صحابہ ان سارے کاموں کو جمعرات کے دن کر لیتے تھے، اور جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں پہنچتے تھے۔ بلکہ حضرات صحابہ کا معمول تو یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی سے دور دراز رہنے والے فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے کے بعد آئے، گھر پر غسل کیا اور مسجد اور جمعہ کی نماز کے لیے نکل گئے۔ حضرات صحابہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ زوال ہوگا، پھر اذان ہوگی، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے جائیں گے، بلکہ جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا اور سویرے سویرے جمعہ کی نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کی حاضری کے لیے زوال کا اور اسی طریقے سے اذان کا انتظار نہ کرے، بہت پہلے سے آ جایا کرے۔ جمعہ کی نماز سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پہلے سے آئیں گے، کچھ
تسبیح پڑھنے کا موقع مل گیا، تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع مل گیا، ساتھ میں سورہ کہف پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اور جمعہ کے دن کی یہ تاثیر ہے، آدمی جمعہ کے دن کو جتنی نیکیوں کے ساتھ گزارے گا، برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتے ہوئے گزارے گا، آئندہ جمعہ تک پورے ہفتے میں اس کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح رمضان کا اثر ہے، اس طرح جمعہ کے دن کا بھی اثر ہے۔ حضرات صحابہ بلکہ سلف اور ہمارے اکابر آج بھی اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کے سلسلے میں ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہمارا جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مصلی جو اللہ کے فضل سے 5 نمازوں کے پابند ہیں، لیکن جس طرح روزانہ ظہر پڑھنے کے لیے ظہر سے 5-10 منٹ پہلے آتے ہیں، جماعت سے 5-10 منٹ پہلے آتے ہیں، جمعہ کے اندر بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے سے 5-10 منٹ پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بے انتہا غلط ہے۔ اذان جمعہ کے بعد جو مسجد کی طرف چلنا واجب ہے، اس واجب کو چھوڑنے والا عمل ہے کہ آدمی انتظار کہے، وقت کا انتظار کرتا رہے، کہیں تو گھر میں بیٹھا رہے، کہیں گھر سے نکل کر چوراہے اور منزلوں اور بازاروں میں بیٹھا رہے، اور جب پھر جمعہ کے خطبے کا وقت ہوگا اس وقت اندر آئے گا اور آنے کے بعد وضو کرے گا اور خطبے میں شریک ہوگا۔ تو بہرحال اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ جو اوقات بتلائے ہیں یہ تو ان مساجد کے لیے ہیں جو مساجد محلے کی مسجدیں ہیں، جہاں امام متعین ہوتا ہے، مقتدی متعین ہوتے ہیں، مؤذن متعین ہوتا ہے۔ لیکن ہماری وہ مسجدیں جو چوراہوں پر ہیں، راستوں پر ہیں، سڑکوں پر ہیں، ہائی وے روڈ پر ہیں، ایسی مسجدوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ مثلا 4 رستے پر ہماری مسجد ہے، اگر یہ مسجد والے اس طرح اہتمام کرے کہ صبح صادق ہوئی، صبح صادق کے 5 منٹ کے بعد اذان دے دی، 15 منٹ کے بعد نماز قائم کر لی، پورا سال اس طرح نظام چلتا رہے۔ یا پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں فجر میں عام طور پر 25-30 منٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں طلوع آفتاب سے، وہاں 40-45 منٹ کا فاصلہ رکھ دے، یعنی نماز کو جلدی پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو آدمی علی الصباح نماز پڑھ کر سفر کرنا چاہتا ہے، اب وہ جلدی سے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، تاکہ باجماعت نماز بھی مل جائے اور سفر بھی اس کا آسان ہو جائے۔ ایسی چوراہوں کی مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے وقت ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کو اول وقت میں پڑھیں گے، زوال ہوا 5 منٹ کے بعد جمعہ کی اذان ہو، 10-15 منٹ کے بعد خطبے کی اذان ہو اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ ایسی مسجدوں میں اگر ظہر کی نماز کا وقت 1-8 گھنٹے کے بعد، زوال کا وقت ہوا 5 منٹ کے بعد اذان ہوئی اور 25 منٹ کے بعد نماز ہوئی، جیسے آج کل 12:25 کو زوال ہے تو 12:30 کو اذان دی، 1 بجے خطبے کی اذان دے دی، خطبہ پڑھ لے، 12:45 کو پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، جلدی پڑھ لے بس۔ جیسے ہی زوال کا وقت ہوا 5 منٹ کے بعد اذان دی اور 15 منٹ کے بعد خطبے کی اذان دی، نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو جمعہ تو اول وقت میں پڑھیں گے اور اس کے مقابلے میں 10-15 منٹ کا فاصلہ رکھیں گے، 12:45 کو جمعہ پڑھیں گے، 1 بجے ظہر پڑھ لیں گے۔ لیکن اس میں فرق ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں چوراہوں پر بھی اس طریقے سے وقت متعین کر لیتے ہیں، فائدہ نہیں رہتا ہے۔ چوراہوں کی مسجد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سفر کرنے والا اول وقت میں نماز پڑھ کے جلدی سے اپنا سفر طے کر لے۔ دوسری مسجدوں میں تو جو بتلایا کہ بھئی ٹھنڈی میں ظہر کو کچھ جلدی پڑھیں گے اور گرمیوں کے دنوں میں تاخیر سے پڑھیں گے، یہی اوقات ہونے چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں چوراہے کی ایک مسجد ہے جہاں 1 بجے نماز ہو جائے ظہر کی، تاکہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، کسی کو کہیں جانا ہے، کوئی اسی وقت پہنچائے اور ظہر کی نماز پڑھ لے، وہاں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بدلتے رہنا چاہیے زوال کے اعتبار سے،
12:30 کا زوال ہے تو 12:45 کو ہو، 12:45 کے قریب زوال ہے تو 1 بجے جمعہ ہو، 1 میں 5 کم تک زوال ہے تو پھر 1:15 بجے، اس طرح بدلتے رہنا چاہیے۔ اور جس طرح 10-15 منٹ کے بعد خطبہ ہو، 20-25 منٹ کے بعد ظہر کی نماز کا وقت متعین کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز ہے تو جیسے ہی تقویم میں وقت لکھا ہے عصر حنفی کا، جیسے آج کل 39 کا وقت لکھا ہے، 40 سمجھے، 5 منٹ کے بعد اذان ہو، اور اذان کے بعد حسب موقع 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد نماز ہو، پورا سال اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہے، وقت طے نہ کرے بلکہ موسم کے اعتبار سے، وقت کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 5 منٹ کے بعد اذان ہوگی اور 10-15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی۔ رہی مغرب کی نماز تو وہ تو ماشاءاللہ ہر جگہ اذان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عشاء کی نماز میں بھی یہ حضرات اگر ایسا کر لے، عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوا، 5 منٹ کے بعد اذان کہی اور 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھ لی، تاکہ جلدی نماز پڑھنے والا جلدی نماز پڑھ لے، جانے والا چلے جائے، آنے والا آ جائے، اور اسی طرح کسی کو جلدی سونے کا غلبہ ہے وہاں نماز پڑھے اور پھر سو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، 4 راستوں کی مسجد پر اور چوراہوں کی مسجد پر اول وقت میں نماز پڑھنے کو جو وقت رکھا گیا ہے یا رکھا جانا چاہیے، یہ تو مسافرین کی نماز کی پابندی کے لیے، اور مسافرین کو وقت میں نماز مل جائے اس لیے ہے۔ عام بستی والے وہ اپنی طبیعت اور اپنا مزاج ایسا نہیں بنائے کہ وہاں جلدی نماز ہوتی ہے جلدی نماز پڑھ لیں۔ مستحب اوقات کو چھوڑ کر اس طرح جلدی نماز پڑھنا یہ غیر مناسب ہے۔ اور میں نے بارہا یہ مسئلہ عرض کیا کہ جو آدمی جس محلے میں رہتا ہے 5 فرض نمازیں اس محلے کی مسجد میں ادا کرے، محلے کی مسجد کو نماز کے وقت میں چھوڑ کر دوسرے محلے میں جانا شریعت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بعض فقہا نے تو فرمایا ہے کہ محلے کے اندر موجود ہیں اور محلے کی مسجد میں نماز کا وقت ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد کو جاتا ہے، اپنے محلے کی مسجد کے حق کو مارتا ہے۔ واجب لکھا ہے علماء نے کہ ہر محلے والے کے اوپر محلے کی مسجد کا حق ہے، لہذا عام مسجدوں میں تو مستحب وقت کی رعایت کے ساتھ ہو، چوراہے پر ہر نماز اول وقت میں ہو، لیکن ہم ایسی عادت نہ بنائے کہ جلدی جلدی فارغ ہونے کے لیے بوجھ سمجھتے ہوئے سارے چوراہے پر پہنچ جائے اور جو بھی نماز جلدی ہو اس پہ پڑھ لے، یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ دیکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا، درمیانی وقت میں پڑھا، آخری وقت میں پڑھا، نماز آپ کی جائز ہے، نماز آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ جو مزاج بن رہا ہے وقت کے مستحبات کو چھوڑ دو، یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج آگے بڑھے گا۔ آج مستحب چھوڑ رہے ہیں، کل عادت بنے گی سنتوں کو چھوڑنے کی، سنت چھوڑ رہے ہیں، کل عادت بنے گی واجب چھوڑنے کی، اور واجب چھوڑنے کے عادی ہوئے کل مزاج بنے گا، طبیعت بنے گی فرض نماز کو چھوڑنے کی۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مستحب کو مستحب سمجھتے ہوئے اس پر پابندی کی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر پابندی کی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں مستحب پر واجب سمجھتے ہوئے پابندی کرے، سنت پر واجب سمجھتے ہوئے پابندی کرے، یہ غلو ہے، اس کی اجازت نہیں۔ مستحب کو مستحب سمجھو اور پابندی ہے مستحب عمل، لیکن جنت میں درجات کو بڑھانے کے لیے میں اس پر پابندی کر رہا ہوں، ہے سنت عمل، لیکن جنت میں درجات کو بڑھانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے میں اس پر پابندی کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے پابندی کرے کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی کو پابندی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض ہے، ہمارے محلے میں اور ہمارے علاقے میں بہت ساری مساجد ہیں، اور مساجد میں مؤذنین اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، ائمہ حضرات نماز پڑھاتے ہیں۔ میں ان مؤذنین سے اور وہ ائمہ سے جو عالم نہیں ہیں، ان ائمہ سے اور ان مؤذنین سے خاص درخواست کروں گا، یہ ہفتہ ہمارا چھٹی کا ہے، آپ اپنے محلے کے علماء سے، اپنے محلے کے مفتیان کرام سے، اپنے محلے کے قرہ علماء سے اپنی اذان کو صحیح کرائیں، اپنی اقامت کو صحیح کرائیں۔
اپنی نماز کو صحیح کرائے۔ بعض مرتبہ تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اذان دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اقامت کا مسنون طریقہ کیا ہے، نماز کو مسنون طریقے پر کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کی اذان سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ اقامت سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مؤذنین اذان اور اقامت کے مسنون طریقے کو جانتے ہیں، اور ہمارے ائمہ چاہے وہ غیر عالم ہو چاہے عالم ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسنون طریقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مشق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھو ہمارے دعوت و تبلیغ کے مشائخ اور اکابر بہت کام کا ایک جملہ کہتے ہیں، علم سے علم پیدا ہوتا ہے اور عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور یہ چیزیں مشق کرنے کی ہیں۔ اگر ہم نے ایک چیز کو سیکھا ہی نہیں تو کبھی بھی صحیح عمل ہونے والا نہیں ہے، اور اگر سیکھا لیکن سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی مشق نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، میرے بھائی سیکھنے کے بعد بھی وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اور میں اپنے عام نوجوان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، چھٹیوں کا موقع ہے، ہمارے علماء ہیں، آپ ان سے وقت لیں اور وقت لینے کے بعد اپنے وضو کے طریقے کو عملاً سیکھیں کہ بھئی مولوی صاحب ہمارا وضو دیکھیے، ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں، غسل کا کیا طریقہ ہے ہمیں بتائیے، نماز کا کیا طریقہ ہے ہمیں بتائیے، ہماری سورہ فاتحہ سنیے یہ صحیح ہے یا نہیں، ہماری تشہد سنیے صحیح ہے یا نہیں، ہماری ثنا صحیح ہے یا نہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں۔ اس طریقے سے تنہائی میں ان سے معلوم کرے، سیکھے۔ بہت سارے بھائی دو قسم کے ہیں، بعض وہ بھائی ہیں جن کا دعوت و تبلیغ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو بیچارے نماز سے اتنے دور ہیں کہ بہت سارے بیچارے بھائی نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی فرض مقدار قرات یاد نہیں ہے، نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں کون سی چیزیں واجب ہیں معلوم نہیں ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھنے کا اہتمام کرے اپنے اپنے محلے اور بستی کے علماء کے ساتھ۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ منسلک ہے، میں ان سے بھی ادب احترام کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا وقت بہت لگا ہے، لیکن بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے فضائل کو سیکھا ہے، اور فضائل کی وجہ سے ماشاءاللہ نمازوں کا اور فرض نہیں نوافل کا اہتمام ہے۔ بہت سارے اس راستے میں لگنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ کسی کا اشراق پر کی پابندی ہے، کسی کی چاشت پر پابندی ہے، کسی کی اوابین پر پابندی ہے، کسی کی تہجد پر پابندی ہے، کسی کی 4 نفل پر پابندی ہے، کسی کی 3 پر پابندی ہے۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے وضو کو، اپنے غسل کے طریقے کو، اپنی نماز کو، نماز میں پڑھی جانے والی قرات کو اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو میرے بھائی، سیکھے بغیر کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، اور سیکھے بغیر جب کوئی چیز آنے والی نہیں ہے تو آئے گی نہیں تو اس پر عمل بھی ہونے والا نہیں ہے، اور سیکھا اس کے بعد انسنی کر دی، غفلت برتی تو بھی عمل صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کی صحت کے لیے جہاں سیکھنا ضروری ہے وہاں سیکھنے کے بعد اس کی مشق اور پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ میں توجہ دلانے کے لیے، عبرت کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ الحمدللہ ائمہ ہمارے ہیں، علماء ہمارے ہیں، دینی کام کرنے والے ہمارے ہیں، لیکن عبرت کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ کسی زمانے میں نے سوچا کہ ہمارے مساجد کا ہمیں چکر لگانا چاہیے، مصلیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، مسنون طریقے پر مصلی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں 22 یا 25 مساجد کا معائنہ کیا، اللہ معاف کرے، 22 میں 25 میں میرے خیال سے اکا دکا امام صاحب ہوں گے جن کی نماز مسنون طریقے پر ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، مشق نہیں ہے، فکر نہیں ہے، معلوم تو ہے، مسائل سے واقف ہیں،
طریقے سے واقف ہیں، قطعاً نہیں کہتے کہ وہاں واقف نہیں واقف ہیں، مسائل جانتے ہیں، طریقہ جانتے ہیں، لیکن فکر نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، مشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکن کو مسنون طریقے پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ میں امام کی باتیں کر رہا ہوں۔ 25 مسجدوں میں سے 22-23 مسجد کے اماموں کو میں نے دیکھا کہ نماز مسنون طریقے پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہے، مشق نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، چاہے اہل علم ہو، چاہے عوام الناس ہو، یہ چیزیں تو سیکھنے اور سیکھنے کے بعد مشق کرنے سے زندگی میں آئے گی۔ اگر سیکھا نہیں تو بھی زندگی میں نہیں آئے گی، سیکھنے کے بعد اس پر دھیان نہیں دیا، مشق نہیں کی، تب بھی یہ چیز ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے اذان کو، اقامت کو، نماز کو سنت طریقے پر ہر رکن کے ادا کرنے کو اہل علم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شرم لگتی ہے دین سیکھنے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی ماں، بہن، بہو، بیٹیاں اگر کوئی عمدہ قسم کا اچار بناتی ہے، کوئی عمدہ قسم کا مربع بناتی ہے، تو اس کے سیکھنے میں شرم نہیں کرتی، بلکہ اس کو سیکھتی ہے، بے تکلف پوچھ لیتی ہے، اور آج کل نیٹ کے ذریعے سے حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن دین نیٹ سے حاصل کیا جانے والا دین نہیں ہے۔ دین تو عملی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھتے تھے اور کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ایسا تھا، اس طریقے سے عملی مشق ہوتی تھی۔ میں سارے بھائیوں سے عرض کروں گا، ماشاءاللہ یہ ہفتہ ہمارا فراغت ہے، آپ ہم سے وقت لے آئے اور اپنی نمازوں کو، اپنی اذان کو، اپنی اقامت کو صحیح کریں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اذان کیا ہے۔ اذان یہ دعوت ہے، دعوت اسلام، لیکن ہماری اذانوں میں روح نہ ہونے کی وجہ سے سال ہر سال سے اذان ہو رہی ہے، بیچارہ غیر مسلم تو کیا متوجہ ہوتا، مسلمان بھی متوجہ ہونے کے تیار نہیں، اس لیے کہ روح نہیں ہے۔ اگر اذان میں روح ہوتی تو انشاءاللہ مسلمان بھی متوجہ ہوتا، اور ایمان سے جو دور ہے وہ بھی متوجہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا پاور اور بہت بڑی عظمت اللہ نے اذان میں اور اقامت میں رکھی ہے۔ اس لیے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے اور اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کے کان میں آواز نہ پڑے۔ یہ پاور ہے اذان کا۔ لیکن آج ہماری غفلت کا حال یہ، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، معلوم نہیں تو اذان کا مسنون طریقہ معلوم نہیں ہے، اقامت کا مسنون طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کا مسنون طریقہ معلوم نہیں ہے، اور جہالت کی انتہائی ہے کہ کچھ نہ معلوم ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہمیں نکالے، ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، اس پر سنت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ، شوق اور مشق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔